آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا. تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے. معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے. معاذ اللہ. اور کہتا جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں. معاذ اللہ. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے. کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجائے؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. ہاتھ اٹھاؤ. اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے. کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو. سنو اب یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7 اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر. وہ دوسری جگہ لکھا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے. زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں. اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی، پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے، یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس تش کے دوسرا خطاب ہے لِأُمَّتِ کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے۔ یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں، 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس تس کے انت جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لِأُمَّتِ کا، اپنی امت کے لیے۔ تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، امت ہلاک ہونے والی ہے، آپ دعا مانگے، جو بتاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے۔ مانگا فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے، فَقِيلَ لَهُ، اسے کہا گیا انہیں، ائت عمر، جاؤ میرے عمر کے پاس، فَأَقْرِئْهُ السلام، انہیں میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُ، انہیں خبر بھی دو، أَنَّكُمْ يُسْقَونَ، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا جائے گا، تُسْقَونَ، تمہیں پلا دیا جائے گا، أَنَّهُمْ يُسْقَونَ، انہیں سیراب کر دیا جائے گا، اور قُلْ لَهُ، انہیں پیغام بھی دو، عَلَيْكَ الْقَيِّسِ، عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا؟ نبی علیہ السلام سے۔ کس سے کیا گیا؟ کس نے کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98، اس پر بھی یہ لکھا ہے، عن ابی صالح عن مالک قال اصاب الناس قات في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق الله لامتك فانهم هلكوا، فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فاكره مني السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالقيس۔ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا؟ ھذا اسناد صحیح، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، یہ سند بالکل بالکل، کس نے کہا؟ ابن کثیر نے، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، ھذا اسناد صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ دیکھو جو ثانیہ فتح الباری کی صحیح بخاری کی، یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے، 629 صفحہ ہے اور 630 صفحہ ہے، اس میں یہ کہا وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے، احد الصحابہ، احد الصحابہ، وہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے، یہ انہوں نے معین کر دیا۔ وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے، لہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں، اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے۔ مانا، مانگا، اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا، اور میں شرح صدر کے ساتھ تیار ہوں، جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی۔ اور حضرت عمر نے شک نکال دیے، اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ جب کہنے لگے رجل تو مجہول بندہ ہے، میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں،
हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी। हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है, और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलई का बिल कैस, उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से आगे बात चलाना। तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। छोड़ सकता था। कहते हैं बिलाल बिन हरस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है, लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी। उनके नजदीक जो मोतबार है वो हमारे नजदीक भी मोतबार है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदे सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवाला जात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद। यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलु रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी। लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो यह है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। ये लिखो, देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में कैसे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं। जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं, खादिरत रिजलुब ने उमरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव शल हुआ। फकाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो क्या उन्होंने अमल किया फौरन। फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद की है। चूंकि ये जो रावी है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम है, ये ताबी है, ये सहाबी नहीं है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की बात होती तो फिर ये ताबी ना होते, ये भी सहाबी होते। ये ताबी रिवायत कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से। उनका नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब मुश्किल पड़ी, पांव शल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे मैं हवाले पेश करता हूं। कहते हैं यूं ठीक हुआ, लगता था बीमार नहीं था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी किसी ने खोल दी है।